اور آئے عیسوی تاریخ کی حیثیت سے تو 2000، اور اس میں سے آپ 700 نکال دیں تو 1300 سال، 1300 سال پہلے یا تو ہجری کے لحاظ سے 80 یا 90 سال ہو چکے تھے، جس میں کیا ہے، اندلس کے اندر وہ بادشاہ تھا جو گوت ایک قوم تھی، ان قوموں کے اندر بادشاہ ہوا کرتے تھے، اور یہ قوم اپنے لحاظ سے کبھی انصاف پسند بھی تھی، جس کو اللہ نے لمبی لمبی زندگی دی، حکومتیں کرتی رہی، لیکن آخری بادشاہ آیا جس کا نام تھا راڈرک۔ یہ بادشاہ دراصل ظالم بھی تھا، عیاش بھی تھا۔ اب اس بادشاہ کے زمانے میں اس سے پہلے مسلمانوں نے 2 مرتبہ کوشش کی اسپین پر حملہ کرنے کی، لیکن ناکام ہوئے۔ یہ زمانہ وہ تھا جو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے بعد کا زمانہ تھا، لیکن جب تیسری مرتبہ حکومت اس کے ہاتھ میں آئی، اور یہ عیاش بھی تھا، غریب طبقے کو پریشان بھی کرتا تھا، اور ساتھ ساتھ کیا ہے، لوگوں کے لحاظ سے بھوک اور پیاس میں مر رہے تھے، اور اس کی عیاشی عروج پہ تھی، تو اس کا سب سے بڑا وزیر جس کا نام تاریخ میں آتا ہے جولین، یہ دراصل بربر قوم کا جو سردار تھا اس وقت، اور وہ سردار خلیفے کی طرف سے تھا، اور اس وقت خلیفے تھے ولید بن عبد الملک۔ عبد الملک اصل میں کیا ہے، ایک بہت بڑے بادشاہ گزرے ہیں، عبد الملک بن مروان۔ جب عبد الملک بن مروان بادشاہ تھے، دیکھیے ابو بکر، عمر، عثمان، علی 40 سال، پھر اس کے بعد حضرت معاویہ 20 سال حکومت کیے تو 60 سال، پھر یزید 4 سال کے اندر یعنی 3 سال 7-8 مہینے، پھر وفات، اس کے بعد پھر ان کا بیٹا معاویہ 6 مہینے، پھر اس کے بعد پھر منتقل ہو گئی مروان کی طرف حکومت، پھر مروان کے بیٹے عبد الملک بن مروان آئے۔ جب عبد الملک بن مروان آئے تو وہ اپنی وفات کے وقت ایک کے بعد دیگرے 2 بیٹوں کو حکومت لکھ کے دی، کہ پہلا بیٹا ولید بن عبد الملک تھا، کہا کہ ولید بن عبد الملک مر جائے تو سلیمان بن عبد الملک کو دے دینا۔ یہ دراصل کیا ہے، خلافت کی تاریخ ہے ہماری۔ اب اس حیثیت سے جب ولید بن عبد الملک کا زمانہ تھا تقریباً 80 ہجری کا، اور عیسوی اعتبار سے 700 عیسوی کا، تو ایسے وقت میں بربر قوم کا جو سردار تھا ان کا نام تھا موسیٰ بن نصیر۔ موسیٰ بن نصیر جب وہاں کے بربر سردار کے بہت بڑے جنگجو سردار تھے، تو اس وقت ایسا ہوا کہ اندلس جو کہ بالکل دونوں بارڈر میں پڑتا، شمالی افریقہ ایک بارڈر، اندلس کا ایک بارڈر، ان دونوں کے درمیان الگ حکومتیں تھیں، تو جو اندلس کا سب سے بہترین وزیر اور راڈرک کا سب سے بڑا وزیر اعظم تھا جولین، ان کی خدمت میں آیا، ان کی خدمت میں، موسیٰ بن نصیر کی خدمت میں آ کے کہا ظلم حد سے بڑھ چکا ہے، بادشاہ عیاش ہے، اور میں آپ کو ہمارے اپنے لوگوں کی، اپنی آبادی کو اس ظلم سے چھٹکارا دلانے کے لیے ریکویسٹ کرتا ہوں، درخواست کرتا ہوں کہ آپ آ کر ہمیں کیا ہے، اس ظالم حکومت سے نجات دلائیں، اور آپ آ کر یہاں پر حکومت کریں۔ اللہ اکبر۔ یہ تاریخ کا سب سے اہم واقعہ ہے۔ مسلمانوں نے 70-80 سال میں جو حکومت کی، جو عدل کیا، جو انصاف کیا، یہ پوری دنیا دیکھ رہی تھی۔ اس دنیا دیکھنے کا نتیجہ کیا ہوا کہ پڑوس کے ملک میں ظالم بادشاہ آیا، عیاش بادشاہ آیا، اور لوگوں کو، رعایا کو کیا ہے، ان کے اوپر ظلم اتنا بڑا کہ ناک میں دم ہونے لگا، تو اس کا خود وزیر جو سب سے بڑا وزیر اعظم کے حساب سے رکھتا تھا اپنی پوزیشن، وہ خود آیا، اور ایک معمولی سردار پورے سلطنت اسلامیہ کا، کوئی بڑا خلیفہ نہیں ہے،
یہ پوری سلطنت اسلامیہ کا شمالی افریقہ کے ترک بربر جو لوگ تھے ان کا ایک معمولی سردار موسیٰ بن نصیر ان کے خیمے میں آیا اور ان سے درخواست کر رہا ہے کہ ہماری مملکت، ہمارا بادشاہ ہم پر ظالم ہے، ہم پر ظلم کرتا ہے، عیش پرست ہے، ہم آپ کے پاس ہاتھ اٹھائے آئے ہیں کہ آپ اس ظلم سے چھٹکارا دلوا کے آپ کی حکومت رکھیں، اور میں آپ کے لیے جو سپورٹ ہے وہ میں کرنے کے لیے تیار ہوں۔ موسیٰ بن نصیر بڑے اعلیٰ درجے کے جنگجو بھی تھے، سردار بھی تھے اور بہادر بھی تھے۔ انہوں نے کہا کہ تجھے ایسی کیا ضرورت پڑ گئی کہ تو اپنے بادشاہ کے خلاف ہماری سپورٹ چاہتا ہے؟ تو اس نے ایک عجیب داستان سنائی، کیسے ظالم عیاش بادشاہ ہوتے ہیں اور ایسا ہوتا ہے تو اللہ کیسے کیا کیا ان کے لیے کیا عذابات رکھتا ہے، یہ سن لیں۔ اس نے کہا کہ دیکھو ہمارے ہاں دستور ہے، ہمارے ہاں یہ دستور ہے کہ ہم عمرا کی بیویاں ہوں یا لڑکیاں ہوں، بیٹیاں ہوں، شاہی آداب سکھانے کے لیے، تعلیم و تربیت دلانے کے لیے ہم دراصل کئی سال اصل جو دربار ہوتا ہے وہاں بھیج دیا کرتے ہیں تاکہ وہاں رہیں، وہاں کے آداب سیکھیں، وہاں کی تعلیم سیکھیں اور وہاں کے جو کچھ بھی ناز نخرے ہیں وہ دیکھیں۔ پھر اس کے بعد چند سالوں کے بعد ہم اپنے علاقے میں ان کو بلواتے ہیں اور اس کے بعد ہمارے سرداروں میں سے جو اس کے لیول کے ہوتے ہیں ان سے ہم شادی کرواتے ہیں۔ تو میری بیٹی بھی تھی جس کا نام تاریخ میں آیا ہے کہ فلورنڈا تھا، اپنی بیٹی۔ اس نے کہا کہ میں نے اپنی بیٹی بھی تربیت کے لیے اس کے محل میں بھیجا جہاں بادشاہ راڈرک تھا، اور وہاں تربیت پانے کے لیے میری بیٹی گئی تھی، لیکن یہ ظالم بادشاہ میری بیٹی کو بھی نہ چھوڑا اور میری بیٹی پر زنا بالجبر اور عصمت دری کر کے تار تار کر دیا میری بیٹی کی عصمت۔ اور میری بیٹی مجھے بتائی، پیغام بھیجا کہ آپ نے جس بادشاہ پہ اعتماد کر کے تربیت اور تعلیم دلانے کے لیے محل میں بھیجے، وہ بادشاہ تو اتنا عیاش ہے کہ آپ کی بیٹی کو بھی نہ دیکھا اور میری عزت تار تار کر کے رکھ دی۔ تو میں بادشاہ سے لڑ تو نہیں سکتا تھا، میں اکیلا ایک وزیر کیا کر سکتا تھا؟ تو میں تو صرف بادشاہ کے پاس گیا، آداب بجا لایا اور بڑی ہی ریکویسٹ کی کہ بادشاہ اس کی ماں کیا ہے، بستر پہ پڑی ہوئی ہے، اب تب میں ہے، حالت بڑی نازک ہے، آخری مرتبہ اپنی بیٹی کو دیکھنا چاہتی ہے، تو آپ چھٹی دے دیں میری بیٹی کو، میں گھر لے جا کے پھر کام ختم ہونے کے بعد لا کے چھوڑ دوں گا۔ یہ کہہ کے میں نے کیا اپنی بیٹی کو وہاں کے دربار سے نکالا جو ظالم بادشاہ تھا، جو وہاں کے لوگوں سے عصمت دری کرتا تھا اور وہاں کے بہو بیٹیوں کو بھی نہ چھوڑتا تھا۔ میں نے ایسا اس سے کہہ کے اپنی بیٹی کو لے آیا اور گھر میں چھوڑ کے سیدھے آپ کے پاس آیا ہوں کہ اس ظلم کے خلاف آپ میری مدد کریں۔ ہاں، مسلمانوں کے کیا اثرات تھے اس زمانے میں بھی، ماشاء اللہ۔ مظلوم ڈھونڈ کے آتا تھا ظالم سے بدلہ دلوائیں، اور دلوانے والے کون تھے؟ ہم مسلمان تھے اور پوری دنیا جانتی تھی۔ لیکن آج کیا ہے ہماری حالت؟ ہم خود مظلوم بنے ہوئے ہیں اور راہ تک رہے ہیں، کوئی آئے گا نہیں آئے گا۔ کیوں؟ اصل میں تم ہی تھے جو مظلوموں کو پناہ دیا کرتے تھے۔ آج تم اتنے گئے گزرے ہو گئے کہ تم مظلوم ہو یہ بھی تمہیں پتا نہیں ہے، تو اب باہر سے کون ایسا آئے گا جو تم کو پناہ دے سکے؟ جب باڑ ہی فصل کھانے لگے، کھیت بچانے کے لیے باڑ لگائی جاتی ہے تاکہ کیا ہے، کوئی جانور کھیت نہ کھا لے۔ اگر وہ باڑ، وہ چکمبی کا دائرہ جو بنایا جاتا ہے، وہ باڑ ہی کھائے، کھیت کو کھانے لگ جائے تو پھر کون محافظ ہوگا؟ ہاں، ہمیں لٹیروں سے، ہمیں ڈاکوؤں سے گلا نہیں، ہمیں گلا تو کیا ہے، اپنے رہبروں سے سوال ہے۔ ہماری رہبری خطرے میں پڑ گئی ہے، ہم کس کو جا کے پوچھیں؟ ہاں، ڈاکو تو ڈاکو ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم جو راہ بتانے والے تھے ہمارے پاس ہی ایمان نہ رہا، ہم خود ڈاکوؤں میں شمار ہونے لگے، تو پھر ڈاکوؤں سے کون بچائے؟ یہ مسلمانوں کا حال تھا۔ جولین آ کے جب بات کیا
موسیٰ بن نصیر کے پاس آ کے رویا، گڑ گڑایا، یہ ظالم کے پنجے سے چھٹکارا دلواؤ۔ اب موسیٰ کے پاس ایک طرف اس کی درخواست تھی تو دوسری طرف جنگی نقطۂ نظر سے بڑا کٹھن مرحلہ تھا۔ کیوں؟ وہ بہت پرانی طاقتور قوم تھی اور ان لوگوں کی خاندانی بادشاہت تھی، اور ادھر یہاں پر خلیفے کی طرف سے جو فوج یا آ کر جو بھی ان لوگوں نے تیار کی تھی وہ بہت کم تھے۔ لیکن موسیٰ تھے، پھر بھی موسیٰ بن نصیر بہادر تھے۔ کہا جاتا ہے کہ 500 لوگوں کو انہوں نے انتخاب کیا، صرف 500 کو، اور طریف نامی ایک سالار کو وہ 500 کی جو ٹکڑی تھی امیر بنایا، اور جولین کو ساتھ لیا اور کہا کہ جاؤ تم راستہ دکھاؤ اور جا کے حملہ کر کے دیکھو حالات صحیح ہیں اور یہ بات جو کہہ رہا ہے یہ ظالم ہے یا نہیں ہے، کوئی مسئلہ اور ہے۔ یہ 500 افراد جب گئے اور درمیان میں سمندر پار یہ 500 افراد گئے اور 500 افراد کو اللہ نے فتح دی، اور جولین بھی ثابت کر دیا کہ میں نے جو کہا وہ بالکل صحیح ہے، میں سپورٹ کروں گا مسلمانوں کی، آپ آئیں۔ تو اب واپس گئے تو انہوں نے دراصل پوری تاریخ سنائی کہ بات بالکل صحیح ہے، وہاں ظلم ہے، وہاں عام رعایا کو کھانے کے مسائل ہیں، اور بادشاہ عیاش ہے، اور اس کا سپورٹ اور یہ بات جو کر رہا ہے وہ بھی صحیح ہے۔ تو اب دوسرا باقاعدہ جنگ کی تیاری ہوئی۔ اب اس وقت نظر انتقام موسیٰ بن نصیر کی جو پڑی، وہ ان کا غلام جو وہ انتہائی وہ پسند کرتے تھے، آزاد کردہ غلام طارق ابن زیاد پہ پڑی۔ طارق بن زیاد اس وقت ایک نوجوان سپہ سالار کی حیثیت سے بہت اپنے کڑیل جسم اور بہادری کا ایک بہت بڑا نشانہ تھے، تو ان کو 7,000 کی فوج دے کر کہا کہ جاؤ حملہ کرو اور اس ظلم سے دبی ہوئی دنیا کو آزاد کرو، بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی غلامی میں دو، اعلیٰ کلمت اللہ، اللہ تبارک و تعالی کا نام بلند کرو۔ ہاں، ہمارے لحاظ سے کشور کشائی کے لیے، زمین کی وسعت کے لیے، عیش و آرام کے لیے، سونا چاندی کے لیے اگر یہ جنگ ہوا کرتی تو یہ جنگ جہاد کبھی نہ کہلاتی، لیکن اس وقت کے مسلمان اللہ تبارک و تعالی کی وحدانیت کے لیے آگے بڑھتے تھے۔ طارق ابن زیاد 7,000 کا لشکر لے کے نکلے، ٹھیک 711 ہجری 711 عیسوی 13 جمادی الثانی وہاں پر اترے، اور جیسے ہی اترے اپنے لشکر کو اتارا تو اپنے لشکر کے لوگوں کو کہا کہ جس کشتی پہ تم آ کے ساحل پہ اترے ہو اس کشتیوں کو آگ لگا دو۔ سپاہی یوں دیکھنے لگے طارق ابن زیاد کو، کیا یہ ہوش میں ہے یا پاگل ہو گئے؟ کیونکہ سامنے کیا ہے؟ لشکر ہے، دشمن ہے، وسیع و عریض حکومت ہے، پیچھے کیا ہے؟ سمندر ہے، جانے کا ایک ہی راستہ ہے واپس، جو کشتی ہے جس پہ وہ آئے تھے، لیکن اب سپہ سالار کا حکم ہے کہ کشتیاں جلا ڈالو۔ تو انہوں نے کہا کہ واپس جانا نہیں ہے، کہا کہ اسی بات کو تو میں کہہ رہا ہوں کہ واپس جانا نہیں ہے، یا تو یہیں زندگی یا تو شہادت، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں، واپس جانے کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا۔ آج ہم اترے ہیں تو اللہ نے 2 دینے کا وعدہ کیا، الا احدى الحسنیین، یا تو ہم غازی بن کے رہیں گے یا تو شہید بن کے رہیں گے، دوسری کوئی زندگی نہیں واپس جانے کی، جلا دو۔ کشتیاں جلا دی گئی، دریا کے اس پار چلو اور آگ لگا دو کشتی میں، یہ تاریخ کا جملہ تھا، چلو اس پار اور لگا دو کشتیوں کو آگ۔ اب واپس جانے کا کوئی تصور نہیں، آگے بڑھو 7,000 کا لشکر، اور سب سے پہلے ایک چھوٹے سے سالار سے مٹ بھیڑ ہوتی ہے۔ جب راڈرک سنتا ہے کہ ایک 7,000 کے افراد گویا کہ خانہ بدوش لگتے ہیں، وہ تمہاری حکومت پہ حملہ کرنے آئے ہیں، تو ایک معمولی سے ایک سردار کے ہاتھوں ایک بڑا لشکر دے کے بھیجتا ہے، اور اس لشکر کا شام نہیں گزرتا
اللہ تبارک و تعالی تاریخ کے ہاتھوں ایسی فتح دیتا ہے کہ اس لشکر کا سب سے بڑا سردار بھاگا بھاگا آتا ہے اور کہتا ہے کہ پتہ نہیں ہم کن سے جنگ کر رہے ہیں، ہمیں معلوم نہیں ہو رہا ہے کہ یہ زمین سے نکلے یا آسمان سے اترے ہیں، لیکن ایسا لڑتے ہیں آج تک ہمیں ایسے لوگوں کو آدمی سے ہم نہیں سمجھ سکتے، یہ کوئی اور ہی ہے جن سے کوئی نہیں لڑ سکتا۔ اب بادشاہ راڈرک کہتا ہے کہ جب تیرا یہ حال ہے اب تو مجھے میدان میں آنا پڑے گا۔ علل اعلان حکومت اس وقت کی عیسائی ہوتی ہے اور یہی یہودیوں کو سب سے زیادہ ٹارچر کیا جا رہا ہوتا ہے۔ ذرا غور کرو انٹرنیشنل طور پر آج کیا حالت ہے اور یہودی کس طرح ہماری نسلوں کو تک کھوکھلا کیے ہوئے ہیں، لیکن بدبختوں کو معلوم نہیں تمہارے باپ دادا ہمارے سپورٹ سے یہ جیے اور زندگی گزار سکے، ورنہ تو اس وقت کی عیسائی حکومت تمہیں تو کیا ہے ایک ایک بچے کو مارنے کے لیے تیار تھی۔ عدل و انصاف ملا تو مسلمانوں سے ملا یہودیوں کو، وہ جی سکے۔ راڈرک عیسائی تھا اور ایک ایک یہودی کو ایسے ایسے عظیم عظیم سزائیں دیتا تھا کہ تڑپ تڑپ کے مرتا تھا، اسے رہنے کے لیے کوئی قانون نہیں تھا۔ لیکن اس وقت مسلمانوں کو حکومت و طاقت ملی تو ان لوگوں کو عدل کے ساتھ رکھا، حتیٰ کہ بڑے بڑے پوزیشنز بھی دیے۔ لیکن آج اس کا بدلہ یہ لوگ ہمیں کیا دے رہے ہیں؟ ہمیں کیا دے رہے ہیں؟ فلسطین میں بام برسا کے دے رہے ہیں، غزہ میں بام برسا کے دے رہے ہیں، حتیٰ کہ رمضان المبارک میں، عید الفطر میں، عید الاضحیٰ میں کیا ہے؟ لاکھوں کو شہید کر کے لے رہے ہیں۔ یہ بدبخت ترین قوم ہے، ظالم ترین قوم ہے اور سب سے زیادہ احسان فراموش قوم ہے۔ لیکن جب ہم کو طاقت ملی ہم نے انہیں اچھا رکھا اور ہمیں کیا ہے ان کو ان کے مقامات کے برابر برابر عہدے دیے۔ یہ تاریخ سے ثابت ہے۔ تو غرض میں بتا رہا تھا کہ جب تاریخ آگے بڑھے راڈرک نے فوجیں جمع کی، پادریوں کو علل اعلان طور پر حکم ہوا کہ آپ پورے عیسائیوں کو اعلان عام کریں کہ تم پر جنگ فرض ہے، کسی نہ کسی طرح تم جمع ہونا ہے، اور 1 لاکھ کی جمعیت اکٹھا کی، 1 لاکھ کی۔ جب طارق ابن زیاد کو معلوم ہوا کہ 1 لاکھ مقابلے پہ آ رہی ہے تو انہوں نے موسیٰ بن نصیر کو خط لکھا کہ ہمارا معاملہ جو ہے وہ 1 لاکھ کے مقابلے کے لیے ہے، اگر آپ کے پاس کچھ اور بھی فوج ہے تو بھیج دیجئے۔ اس درخواست پر موسیٰ بن نصیر نے اور کچھ فوج کو بھیجا تو وہ کتنی تھی معلوم؟ 5000 کو بھیجا۔ یہ 7000 پہلے سے تھے، وہ 5000 مل گئی، کل 12000 کی فوج تھی اور ادھر مقابلے پہ 1 لاکھ کی تھی، اور باقاعدہ طور پر شاہانہ انداز میں پورے سامان جنگ سے لیس۔ جب راڈرک مقابلے کے لیے آیا تو ادھر طارق ابن زیاد کے پاس 12000 کی فوج اور سامان جنگ ان کے پاس صحیح نہیں تھا۔ کسی کے پاس کیا ہے تلوار تھی تو کسی کے پاس ڈھال نہیں تھی، کسی کے پاس جنگی لباس تھا تو کسی کے پاس لباس نہیں تھا، اور آمنے سامنے یوں کھڑے ہو گئے تو ایسا لگتا تھا کہ ایک طرف سمندر ہے، ایک طرف کیا ہے بالکل ایک چھوٹی سی ندی ہے۔ لیکن حال کیا تھا؟ حال یہ تھا کہ یہ رات رات بھر شرابیں پیتے، ڈانس کرتے اور دن دن بھر کیا ہے بڑے بڑے نعرے لگاتے، اور ادھر تاریخ کی فوج رات رات بھر تہجد پڑھتی، دعائیں کرتی، دن دن بھر قرآن کا درس ہوتا، اور طارق ابن زیاد خود قرآنی آیات کا درس دیتے لشکر کے اندر، سورہ انفال، اور اللہ کا حکم یاد دلاتے اور کہتے کہ لوگوں یاد رکھو آج تم یہاں پر نیست و نابود ہو گئے، یہ شکست کھائے تو پھر تو یہاں کے اندر اللہ کا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا، اور اللہ تبارک و تعالی کے دین کا بول بالا کرنے والا کوئی نہیں رہے گا۔ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، کتنے اللہ کے بندے ایسے ہیں، کتنی ٹکڑیوں کو اللہ تبارک و تعالی نے فتح دی، جبکہ ان کے مقابلے میں بڑے بڑے لشکر تھے۔ تو تم مایوس نہ ہونا، تمہیں کیا ہے پورے اعتماد کے ساتھ جنگ میں کود پڑنا۔ آخر وہ دن بھی آ گیا جہاں راڈرک نے کیا ہے بالکل نعرہ نقرہ لگایا کہ آج جنگ کا فیصلہ ہونا ہی ہونا ہے، اور طارق ابن زیاد بھی یہاں پر نعرے لگائے اور بتایا
کہ تم اللہ کے وہ سپاہی ہو جو سمندر پار سب سے پہلی مرتبہ اس طرف آئے ہو، کوئی اور نہیں ہے۔ اگر تم نے بزدلی دکھائی اور یہاں اسلام نہ پہنچا تو آنے والی نسلیں تم پر لعنت کریں گی۔ یہ اسلام اور مسلمانوں کا جوش، اللہ تبارک و تعالی کے حکم کو یہاں پر اسٹیبلش کرنا اور توحید کا بول بالا کرنا، یہ ایسے ان لوگوں کے اندر راسخ کیا کہ چشم فلک نے دیکھا 12,000 کی ادھر فوج ہے، ادھر 1,00,000 کی، لیکن مقابلہ ہوا تو 12,000 بہت بہت وزنی معلوم ہوئے۔ راڈرک کی قوم اور اس کی فوج پیٹ پھیر کے بھاگنے لگی، حتیٰ کہ راڈرک بھی نہ بچ سکا۔ روایتوں میں آتا ہے یا تو وہ بھاگتے ہوئے ندی میں کودا اور اسی میں مر گیا، دوسری روایت ہے کہ وہ بھاگتا ہوا کہیں جا کے چھپا، کچھ دن جیا اور اس کے بعد مر گیا۔ جو بھی ہو، شکست فاش ہوئی، 12,000 کا لشکر 1,00,000 سے ٹکرایا، اللہ نے فتح دے دی۔ کیوں؟ وہ عزم جو اتر کے کشتیاں جلا دی، وہ ہمت، وہ طاقت، وہ اللہ تبارک و تعالی کی وحدانیت، دین اسلام کو حق سمجھنا، اپنا تن من دھن لگا دینا، یہی اصل تھی اس قوم کی۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے بھی کیا ہے، ان لوگوں کو ایسے فتح دی کہ جس کا وہ ہمیں گمان بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ یوں اندر داخل ہوئے اور ٹھیک 711 عیسوی کے اندر، 1 سال کی مدت بھی نہیں تھی، 710 میں پہلا حملہ ہوا طریف کے ذریعے سے، موسیٰ بن نصیر کے ایک سپہ سالار کی حیثیت سے، لیکن 711 عیسوی کے اندر حضرت طارق ابن زیاد نے تقریباً سب سے اہم جو علاقہ تھا وہاں کا، اور وہاں کا جو سب سے بڑا بادشاہ تھا، اس کو کیا ہے قتل کر کے وہاں پر اسلامک حکومت کا جھنڈا لہرا دیا۔ لیکن تاریخ بھی عجیب، آپ سنیں گے تو پریشان ہو جائیں گے۔ جب طارق ابن زیاد یہ معاملہ فتح کر گئے اور آگے اور چھوٹی چھوٹی جو حکومتیں تھے ان کو فتح کرنے لگے، تو جس خلیفے کے تھرو انہوں نے اندر انٹری لی تھی، میں نے بتایا تھا کہ عبد الملک بن مروان نے مرتے وقت اپنے دونوں بیٹوں کو ایک کے بعد دیگر بادشاہت دی۔ ایک بیٹا ولید بن عبد الملک تھا، دوسرا بیٹا سلیمان بن عبد الملک تھا، بڑا ولید تھا۔ تو ولید کی حکومت میں طارق ابن زیاد اندر داخل ہوئے، اور جیسے ہی اندر داخل ہوئے انہوں نے موسیٰ بن نصیر کو خط لکھا اور بتایا کہ اب تو اللہ نے ہمیں اندلس پورا کا پورا دے دیا ہے، آپ بھی آ جائیں اور یہاں پر صحیح حکومت جو کہ یہ مظلوم رعایا ہے ان کے اوپر قائم کریں۔ تو موسیٰ بن نصیر بھی آئے اور اپنے بیٹے عبدالعزیز بن موسیٰ کو وہاں کا گورنر بنایا، اور سب سے زیادہ رعایت ان بدبخت یہودیوں کو دیے جو کہ عیسائی حکومت نے انہی جانوروں کی طرح پامال کر کے رکھا تھا۔ عدل عدل ہوتا ہے، انصاف انصاف ہوتا ہے، خواہ وہ دشمن ہی کیوں نہ ہو۔ موسیٰ بن نصیر نے اپنے بیٹے کے ذریعے ایسی حکومت قائم کی، اللہ اکبر، بہت جلد کئی بڑے بڑے عیسائیوں نے بھی اسلام قبول کیا اور یہودیوں نے بھی۔ اب یہ زمانہ تھا جو کہ اندلس کا سب سے بہترین سنہرا دور تھا، لیکن عجیب اتفاق تاریخ دیکھیے، ان دو بڑے بڑے سپہ سالاروں کو جنہوں نے اندلس میں اسلام کو پھیلایا، ہمیں تاریخ کیا بتاتی ہے؟ بڑی دردناک داستان بتاتی ہے۔ ولید اس وقت بیمار پڑ گئے تھے، انہوں نے لیٹر لکھا ان دونوں سرداروں کو، اب تم نے فتح کر لیا ہے، اندلس بہت دور ہے، اب میں تمہیں واپس بلوانا چاہتا ہوں، تم دونوں میرے حاضری میں میرے پاس آؤ۔ اب عین حالت ہے کہ بہترین طور پر جنگ کر کے پورے اندلس کو فتح کر لیا جائے، لیکن ادھر خلیفے کا آرڈر ہے کہ تم دونوں فوری میرے پاس پہنچو۔ اب طارق ابن زیاد نے اور موسیٰ بن نصیر نے واپس جانے کی تیاری کر لی۔ اب یہ دونوں سردار واپس ہوئے، یہاں تک کہ کیا ہے، دمشق پہنچے، شام پہنچے تو ولید کی حالت بہت خراب تھی، بہت نازک تھی، اور اس کے بعد جو آنے والا تھا وہ سلیمان بن عبد الملک تھا۔ ابھی ان دونوں بھائیوں کے درمیان تھوڑا سا معاملہ تھا،
اور جو بننے والا خلیفہ تھا اس نے کہا کہ دیکھو ابھی نہ ملو، جب میں خلیفہ بن جاؤں، کیونکہ بھائی کی طبیعت ناساز ہے، ابھی تب میں ہے، جب یہ مر جائے گا اور میں بنوں گا تو ایسے وقت میں مجھے آ کے ملاقات کرنا، تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ میں بیٹھتے ہی اندلس کی فتح کی خوشخبری آئی۔ وہ اپنا آپ دیکھ رہا تھا، لیکن موسیٰ بن نصیر نے کہا کہ نہیں، ولید کا حکم ہے کہ فوری ملاقات کریں، اور اس کی بات کو نہ مانے، اور وہ آ کے کیا ہے ولید سے مل لیے، اور ملنے کے بعد تھوڑی مدت میں ولید کا انتقال ہو گیا۔ اب سلیمان بن عبد الملک بادشاہ بن گئے۔ وہ رنجش باقی رہی دل کے اندر کہ میں نے جب کہا تھا کہ تم رکو ابھی نہ ملو، لیکن تم نے میری بات نہیں مانی، اور آج میں بادشاہ ہوں۔ تو اسی وجہ سے تاریخ میں بڑے دردناک واقعات ہیں موسیٰ بن نصیر اور تاریخ ابن زیاد کے۔ یہ کہاں تاریخ میں گم ہوئے اور کب انتقال ہوا، کہاں ہوا، کچھ نہیں پتا چلتا، کیونکہ ایک بات کی نافرمانی، ایک رنجش کو لے کے سلیمان بن عبد الملک نے ایک کو تو موسیٰ بن نصیر کو تو جیل میں ڈال دیا، اور تاریخ ابن زیاد کو کہیں دور دراز میں بھیج دیا۔ جو بہادر تھے، تاریخ ان کے ساتھ کیا کی دیکھیے، ہوتا ہے یہ سب کچھ، چھوٹے چھوٹے معاملات بڑے بڑے بن جاتے ہیں۔ اور یہ حالات اگر ان لوگوں کو موقع ملتا تو آج تاریخ کچھ اور ہی ہوتی۔ اگر واپس بھیج دیا جاتا موسیٰ بن نصیر کو اور تاریخ ابن زیاد کو پھر اندلس کے اندر، تو پتہ نہیں آج میپ میں ہندوستان کا رقبہ کہاں تک پہنچتا اور سندھ کا رقبہ کہاں تک پہنچتا، اور یہ دونوں ایشیائی ممالک تک بھی اسلام کا بول بالا کیسے ہوتا۔ تاریخ کچھ بالکل یہ ڈیفرنٹ ہوتی، لیکن معاملہ کیا تھا، ان دونوں کے ایک چھوٹی سی لغزش کی وجہ سے، کیا ہے خلیفے کے ایک حکم کی وجہ سے، تاریخ ابن زیاد تاریخ میں گم ہو کے رہ گئے۔ موسیٰ بن نصیر جیل میں اپنی زندگی گزارنے پہ مجبور ہو گئے۔ لیکن موسیٰ نے آتے وقت ایک بہت بڑا کام کیا تھا، وہ یہ کیا تھا کہ اپنے بیٹے کو وہاں کا گورنر بنایا تھا، عبدالعزیز بن موسیٰ۔ وہ بڑے بہادر تھے، اور انہوں نے پوری حکومت کو وہاں پر بہترین طور پر منظم کیا، اور دھیرے دھیرے اسلام کا بول بالا ہونا شروع ہوا۔ عیسائی دنیا کی سب سے بڑی چال ان کے اندر بھی کیا ہے، ان کو بھی برباد کرنے کے لیے آگے بڑھی۔ وہ چال کون سی ہے معلوم ہے؟ یاد رکھو، آج پورے مسلم دنیا کو انہی چال کے اندر گھرا ہوا ہے، وہ ہے لڑکی کا فتنہ، بے حیائی کا فتنہ۔ یاد رکھو، آج بھی مسلم کنٹریز ہو یا نہ ہو، یا مسلمان دوسرے آزاد کنٹریز میں کیوں نہ رہ رہے ہوں، ہمارے اسلام کو سب سے بڑا خطرہ، ہمارے دین ایمان کو سب سے بڑا خطرہ فحاشی و عریانی اور ان کی عورتیں ہیں، جو کہ بسازش یا تو بستروں کی زینت بناتے ہیں، یا تو محبت کے نام پر بیویاں بناتے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں ہمارے بھی جنہوں نے کیا کیا، محبت کی، کس سے؟ عیسائی لڑکی سے، پھر کیا شادی کر لی۔ اگر کوئی بتاتا ہے کہ بھائی آپ نے غلطی کی، کیوں کیا، کیا مسلمان بیٹیاں مر گئی تھی، تو اس وقت یہ بڑا اچھا جملہ بولتا، مولوی صاحب اہل کتاب سے تو شادی کرنے کی اجازت ہے نا، اللہ نے دیا ہے نا، ہاں اجازت تو ہے نا۔ صرف اس اجازت پر ہی نظر رہتی، اس سے پہلے بدبخت لے کے پھرا، نامحرم ہوتے ہوئے کھلایا پلایا، پکنک کو گیا، الگ الگ گھوما، یہ سب کہاں کی ہدایت تھی؟ پہلے لو ہوا یا پہلے شادی ہوئی؟ پہلے لو ہوا پھر شادی ہوئی۔ اللہ نے شادی کی اجازت دی، لو کی اجازت کہاں دی؟ آج بدبخت ترین لوگ، آج وہ لوگ جو آزاد پسند ہیں، جو آئی ٹی میں ہیں، جو فلاں میں ہیں، آج نوجوان کیا کر رہے ہیں، زیادہ تر اہل کتاب یا کتابیہ لڑکی سے شادی کر لیتے ہیں گھر برباد کرنے کے لیے۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ بھائی مسلمان بچیاں ہیں نا بھائی، کیا سب مر گئے تمہیں؟ تو وہ بولتا کہ مولوی صاحب اجازت تو، ہاں اجازت ہے، بالکل صحیح ہے۔ سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 5 میں اللہ تبارک و تعالی نے باقاعدہ اجازت دی، لیکن شادی کی اجازت دی، محبت کی نہیں۔ تم نے شادی پہلے کی یا محبت کی؟ پہلے محبت کی، ناجائز تعلق بنا، ناجائز طور پر اسے لے کے پھرتے رہے،
ناجائز طور پر کیا تعلق بھی کبھی قائم ہو گیا، پھر اس کے بعد نام رکھنے کے لیے شادی ہو گئی، اور کہتا بندہ شادی تو جائز ہے نا۔ ارے بدبخت، شادی جائز ہے، لیکن کب؟ جب رب نے کہا کہ وہ محسنین غیر مصافحین ولا متخذی اخدان، شہوت رانی کرنے کے لیے نہیں، بے حیا نہ ہو، خاندانی عورتیں ہوں اور باحیا عورتیں ہوں، ایسی عورتوں سے تم شادی کر سکتے ہو۔ یہ ایک اضطراری کیفیت میں حکم تھا، جس کو نہ سمجھنے کی وجہ سے آج ہمارے اندر بھی خاندان برباد ہو رہے ہیں۔ اور جب یہ حکم ملا اس وقت ماشاء اللہ اسلامک دنیا غالب تھی، اور کوئی لڑکی گھر میں آتی تو مغلوب ہوتی، تو غالب کا جو مسلک اور جو عقیدہ ہے اس کو قبول کرنے میں آسانی ہوتا، جبکہ آج دنیا میں ہم مغلوب ہیں، ہم شکست خوردہ ہیں، اور ہمارے گھر میں اگر کوئی عیسائی لڑکی آئے گی تو وہ تمہارا دیکھ کے تبدیل ہونا تو بہت دور کی بات ہے، تم کو تبدیل کر کے رکھ دے گی۔ آج وہ زمانہ ہے، اور یہی 80% ممالک کی تاریخ یاد رکھو، مسلم ممالک اور عمرا کی تاریخ یہی ہے کہ جب انہوں نے دیکھا کہ تلوار سے زیر نہیں کر سکتے تو گھرانوں کے اندر لڑکیاں گھسائی، یا تو بیوی کے طور پر یا تو فحاشہ اور رقاصہ کے طور پر، اور انہوں نے سلطنتوں کی بنیادیں بھی ہلا ڈالی۔ یہی حال یہاں پر بھی ہوا، بہت جلد ہوا اندلس میں۔ جو راڈرک کی بیوی تھی، بیوہ تھی، عبدالعزیز بن موسیٰ اس سے شادی کیے، وہ عیسائی تھی، اور عیسائیت پر رہنے کے باوجود بھی کیا ہے، انہوں نے کیا کیا، اس بات کو لائٹ لیا، گہرا نہ لیا۔ آخر کیا ہوا، یہ عیسائی بیوی نے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بہت جلد عیسائیوں کی ہمدردی حاصل کر لی، اور یہاں تک کہ عبدالعزیز بن موسیٰ یہ سوچنے لگے کہ خلافت سے ہی کٹ جائے اور الگ مملکت یہاں پر قائم کر لے، اور عیسائیوں کو بڑے بڑے مناصب دیے جانے لگے۔ تو خلیفے کو معلوم ہوا، سلیمان بن عبد الملک اس وقت خلیفہ تھے، تو روایتوں میں آتا ہے کہ 5 اشخاص کو کیا ہے انہوں نے بلایا اور بتایا کہ دیکھو کہ یہاں پر معاملہ بگڑ رہا ہے، اور ایک عیسائی عورت پوری حکومت کو اٹھانے کے لیے تیار ہے، تم جاؤ تحقیق کرو، اگر واقعتاً یہی بات ہے اور یہ بغاوت کرنے پہ آمدہ ہے تو اس کو قتل کر دو، اور دوسرے کو میری طرف سے وہاں پر خلیفہ بناؤ، وہاں پر گورنر بناؤ۔ اب یہ 5 افراد جب گئے، وہاں دیکھا کہ موسیٰ بن عبدالعزیز کا معاملہ بالکل وہی ہے جو کہ ہمیں رپورٹ دی گئی ہے، تو آخرکار کیا ہے کہ وہاں پر ان کا قتل ہوا، اور باقاعدہ خلیفے کی اجازت سے ہوا۔ پھر مسلم کنٹری اور اسلامک خلیفے کی جو کنٹری تھی اور جو اصول تھے اس کے مطابق وہاں پر خلیفہ بنایا گیا، اور پھر اس کے بعد راہ سیدھی راہ پہ آنے لگے۔ پھر